چیتر کا مہینہ لگا ہوئے اور جڑے اصل اکثر نوجوان ہیں، میں پچھلا ہفتہ سارا ڈیر اسماعیل خان دے علاقے واگا تے گیا ڈٹھم حضرت شاہ حسین شیرازی دے دربار تے، لنڈے شریف دے دربار تے، شاہ عیسیٰ بلوچ دے دربار تے ٹرالیاں ہیں، لوگ ہیں، مائیں ہیں، نوجوان ہیں۔ میں پوچھے کیا ہے؟ انہاں کے صاحب تھوڑے پنجاب دے لوگ ہیں تے اے شدمانے بھی منائے کہنے بڑے شدمانے۔ یہ اللہ دا قرآن میرے سامنے ہے، میری گال توجہ نال سنائے۔ میں وہ آیت پڑھیے کہ جڑی این قرآن دی سب کو پہلی سورت سورہ فاتحہ دے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر بندہ یہ آیت کو جان دے اور پڑھ دے، پڑھ دے رہے اور میرے دوستوں، یہ سورت مبارکہ وہ سورت ہے کہ سارے قرآن دا شان ایک پاسے تے ان سورت دا مقام ایک پاسے۔ علماء نے لکھے یہ سورت پورے قرآن دی اما ہے، پورے قرآن دی کیا ہے؟ اما ہے۔ اللہ نے ان کا شان علیحدہ کر کے بیان فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے محبوب، میں تہاکوں یہ 7 آیات عطا فرمائے نہیں تے نال قرآن عظیم بھی عطا فرمائے۔ علماء لکھے اس واسطے ام الکتاب ہے اس سورت کے لیے۔ خلاصہ اسا ابتدا دی انور رب دی تعریف کریں گے، آج الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حمد تیریا، تعریف تیریا، الرحمن الرحیم، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، مالک یوم الدین، روز محشر دا مالک بھی تو۔ مجھے بعد ہر بندہ اے اللہ دے حضور عرض کرے دے یا نعبد، اللہ عبادت تیری، بندگی تیری، عبادت دے لائق تو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اصل خاص طور پہ مدد تیرے کوئی منگتے ہیں، امداد تیرے کوئی منگتے ہیں، امداد بھی تیری، مدد بھی تیری۔ اللہ کی بھی آگ سکتائی نعبدو کا ونستعینو کا، لیکن ایاکا دے نال بند کر دیتے، ایاکا نعبدو، یعنی بیا کہہ دی عبادت نہیں، ایک عبادت تیری، و ایاکا نستعین، بیا کوئی مدد امداد دے لائق نہیں ہے مگر مدد کرن والا تو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرمائے، سندیوں تو بندیاں کریں اہل کشیوں کوئی بھی ہو قرآن دیتے ایمان رکھ دے، صرف میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا سارے لوگ دعوے دار ہیں جو امتی ہیں پاک محمد رسول اللہ دے ہیں یا کوئی نہیں؟ حضور دا امتیت کھڑا کرے، جڑا آقا دا امتی، حضور دا ہر بندہ امتی، حضور دا ہر بندہ غلام۔ آؤ میرے دوستو میرے بزرگو، میں تو قرآن دے سمندر کی غوطہ لگاوا، قرآن دی سیر کراوا کہ میرا آقا
امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اوکھی پہ گئی آپ تے مشکل آ گئی آپ تے ہوتے تکلیف کی گھڑی آ گئی اور کہنے ویلے جب میرا سونا میرا آقا ہجرت فرما کے مکہ جو مدینہ منورہ دے اندر آئے اگر زخم تالین وجود زخمی ہے دل زخمی ہے جگر زخمی ہے جسم زخمی ہے اگر حالات سنبھلے ہی نہیں ہیں کہ مشرکین مکہ نے حملہ آور ہونے کا پروگرام بنائے اور حضور تے آپ کے صحابہ دے ہوتے بدر کے مقام دے ہوتے جنگ و جدل کا پروگرام بناؤ چھوڑی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی در جماعت کو گھن کے نال آپ مدینہ شریف جو چلن لگے حضور کے غلام جناب بلال جناب انس مدینے کی گلیاں دے میدان میں کرن حی علی الجہاد حی علی الجہاد اور جہاد کی طرف اور جہاد کی طرف اور جہاد کی طرف میرے دوستو میرے آقا کے غلام جو ہی اعلان سن توجہ کرائے جہاں کو ستا پلائی کپڑا نہیں سنبھلیا پیرو رانا جتی نہیں سنبھلیا سر ننگا سر دی پگڑی نہیں سنبھلیا حضور نے فرمان تے لبیک آہدہ ہوا جہاد کی طرف چل پے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ اس حدیث یا کتابہ دیکھو اللہ کی قسم چلے حضور علیہ السلام 25 میل دور چل چکے ہیں اچانک میرے آقا دے میرے سیدیا نگاہوں پر کتھا تیری نگاہ میرے تے میری نگاہ والے تے انہوں کو میرے آقا دے نگاہوں پنجن صحابہ دے قدمت اللہ یہ تے پیر زخمی لہو وحد ودن لہو وحد ودن پیرے جتیاں کوئی نہیں قدمیں جتیاں کوئی نہیں یہ کیا معاملہ ہے جتیاں تو سا نہیں پاتیاں آقا اصل جتیاں سمجھے کتوں آسے تمہارا فرمان ہے اصل چل پائے آقا پگڑیاں نہیں سمجھے چولے نہیں سمجھے وہ میں قربان منا انہوں قدمہ تو جنہوں تے میرے مصطفیٰ دیا اکھاں پاون میرے آقا دیا نگاہوں پاون سینے جٹھے اللہ انہوں حفاظ اللہ تے پیرو راڑھیں پیرو لگئیں پتھر پیرے لگئیں پیرائی چولہ وہن لگ گئے کنڈے لگئیں لہو وہن لگ گئے پر اللہ دی قسم صحابہ کو پرواہ نہیں کیوں جلدی کی دیئے آقا اسا اس سمجھے مدن کرے فرمان کرو لبیک عہدے ہو تھوڑی جھیں تاخیر کروں چاہ تے نہ فرمانا تے بے عدبہ مجھو شمار فیسو نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ یعنی جتی پاون کی دیر بھی صحابہ نے بولو نہیں کی تھی نہیں سنبھلے پر تعمیر ارشاد دے اندر دیر سر سے پگڑی کوئی نہیں میں تو 15 منٹ آچے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زبا پر کریں دے سوچ کے بیٹھیں گھر والی تانا دیسی علاقے والے تانا دیسن یا دوست تانا دیسن وہ نبی دی سنت رکھی چاہ مسلمان بھائیا نوجوانوں وہ پیغمبر لجپال نبی ہے اللہ کی قسم جب صحابہ کو حضور نے پیرا رانا لٹھے اللہ ننگا لٹھے میرے آقا سر سجدے دے اندر سکے اللہ انہم عفات انہم عرات فلبسہم اللہ انہاں دے کپڑے کوئی نہیں انہاں کو کپڑے پواؤ اللہ دو ننگے ہیں انہاں دی
دیا جتیاں دا انتظام کر اللہ پٹھے بنا دے کھاون پیون دا انتظام کر خدا دی قسم وہ گھڑی ہے وہ لمحہ کہ اللہ نے مشرکین تے ایسا روب تاری کیتا کہ صحابہ کامیابی کو ہمکنار جو ہے صرف جانا نہیں بلکہ مال غنیمت دی صورت دے اندر اللہ نے صحابہ کو مال و مال کر چھوڑا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. یہ میں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کرے گا. میرے آقا الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچن بدر کے میدان دے اندر مشرکین دی تعداد زیادہ، تلوار ڈھالان نیزے اناجے کول زیادہ، پانی دے اسباب اناجے کول، کھاون پیون دا سامان سامان اناجے کول. پر جلے میرے آقا اپنے غلامات بچھان تلوار کوئی نہیں تے خجیہ دے 10 چاہیے ودن. اللہ خجیہ دے 10 مقابلے دے اندر ڈھالا والے وجود تے خودن تے انہ دے وجود تے کپڑے بھی کوئی نہیں، وہ لوہے دے لباس پاتی کھڑن تے صحابہ دے وجود تے چولے بھی کوئی نہیں، وہ لوہے دے سردن تے خود پاتی کھڑن تے صحابہ دے سرہ تے پکڑی بھی ماننا کوئی نہیں. وہ کھاندے پیندے تے صحابہ روزے نال. میرے آقا نے دعا تے ہاتھ کھڑے کیتے، سین تمام صحابہ کو آکھے آؤ میرے پیارے صحابہ، آؤ میری مقدس جماعت، تساں اج دی رات آرام کرو، اج دی رات سنو تے میں محمد رب دی موہ دے تے بولا پیا. سارا ایک حفیظ شاعر وعد سلا کر پہلو میں سب کو سوئے بدر کی وادی، سلا کر پہلو میں سب کو سوئے بدر کی وادی، نہ تھا بیدار ہاں کوئی مگر اسلام کا ہادی. سارے ستے ہوئے ساری قرآن دے اندر سنا کے میرے آقا اللہ دے حضور قرآن دے ہاتھ پہ کھڑے کریں گے. آگے کیا بیٹھے الہی آج عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے کیا تو نے جو وعدہ آج پورا کر. آقا اللہ اور معراج والی رات کا وعدہ کہتا ہے کہ میرے محبوب میں تو کو کامیاب کرے سا. اللہ میری مٹھی بھر جواب دے. اللہ میں 13 سال محنت کر کے 14ویں سال کے اندر قدم رکھے ایسا تیرا انہوں نے خون دیا بیاری کی تھی. اللہ میں اسلام کا گلشن تیار کیتے. اللہ جیسے تیسے اللہ میرے انہم حفاظ عورات اللہ تیرے ننگے آئے ہوئے، اللہ کپڑے کوئی نہیں ہے. اللہ مٹھی پر جماعت تیرے حضور گھن کے آیا. اللہ انہوں کی طاقت نہیں، طاقت تیری ہے، قوت تیرا ہے، غلبہ تیرا ہے، حکم تیرا ہے، مدد تیری ہے، امداد تیری ہے، نصرت تیری ہے. اللہ میں جو کم کر سکتا ہوں میں تے گھن کے آیا. اللہ مہربانی فرما. لوگوں حدیث پاک دے اندر آئے میرے آقا کہ میرے سر سجدے چ رکھ کے رونل، کہ میرے پاسے تے لیٹ کے رونل، کہ میرے آقا پہلو کے بل رونل، کہ میرے آقا اٹھی کے اللہ دے حضور دعا پہ ہاتھ کھڑے کریں اور اللہ دعا دل اللہم
اللہم توجہ کرے میری طرف حضور آتے اللہم ان تہلک ہذہ البصارۃ اللہ اے مٹھی بھر جماعت جڑی میں لے آیا ان تہلک اللہ اگر اج ہلاک ہو گئی اگر ختم ہو گئے لم تو بغفر زیادہ اللہ قیامت تک تیرا نام ڈھونڈنے والا کوئی نہ ہوسی اللہ تے کو ہکا کھڑ والا کوئی نہ ہوسی اللہ اگر اج ہلاک ہو گئے تے کو وحدہ لا شریک منن والا کوئی نہ ہوسی اللہ اس واسطے میں تیرے حضور عرض کرے نا اللہ مہربانی فرما اے دین دی حجت اے دین دا مدار اللہ اے کسوتی اگر اے باقی تیرا دین باقی اے باقی اسلام باقی اے باقی راسن قرآن باقی راسی اللہ اے باقی راسن تیرے قرآن دا خلقنا چہار دا عالم دے اندر پھرسی اللہ اے باقی راسن تیرے دین دا پرچم سر بلند راسی اس واسطے اللہ میں تیرے کول انعام واسطے منگدا میں تیرے کول منگدا لوگوں حدیث پاک دے اندر ہے تیرے آقا اتنا رو کہ سند حجوہ دلال رخسار مبارک تر بتر داڑی مبارک تر بتر بدل دی زمین اج بھی گواہی دے دیے کہ نبی دے ہنجو میں اپنے سینے دے اندر پیوست کیتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان رو دیا میرے آقا رو سر سجدے دے اندر میرے دوستوں پھر میرے مالک کے کائنات نے میرے اللہ رب العالمین نے بھی میرے محبوب دے منگل دے میرے محبوب دے طلب کرن دے میرے محبوب دے سوال کرن دے انہیں عطا دی انتہا فرمائی کہ میرا محبوب دعا ہی دعا میرا محبوب جھول کھلانے والا میرا محبوب سوال کرن والا اور اللہ عطا کرن والا اے قرآن خدا دا اللہ فرماتے انا آتیناک اے میرے محبوب اساتا کو عطا کرن والے اللہ صرف دنیا تے فرمایا دنیا تے بھی نہیں دنیا تے بھی جو منگے وہ دیتے ولا یتم نعمتہ علیکا اپنے نعمت دا اتمام تکمیل تمہاری ذات تے فرمائیے اور بقیہ قیامت کا دن ناسی اللہ فرمائے والا سوفا یعطیک ربک فترضی میرے حبیب قیامت والے دن بھی اتنا عطا کرے سو اتنا دے سو جب تک تسا راضی نہ تھی سو میں ہوں ملے کہیں اپنی عطا کے دروازے بند نہ کرے سو سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ میرے دوست نظر بزرگوں توجہ فرمائے میں آ رہا منگل دی طرف میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے دے اندر رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں اللہ کے حضور کے غلام بے داغ جناب ابو بکر صدیق کو برداشت نہیں ہویا رمز شناس نبوت خدا کی قسم برداشت نہیں کر سکیا سجدے دی حالت دے اندر آج میرے آقا دے موڑیاں کو ہلے گے اگر محبوبم بس کرو محبوبم بس کرے میرے آقا بس کرے سر سجدے کو اٹھاؤ دیکھو تو صحیح کہ عطا کا نصر اللہ وہ اللہ کی مدد امداد آ گئی ہے سبحان اللہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر صدیق نے بھانپ کیتے حالات کو کہ ہوں اتنا حضور دا رومن اللہ کو برداشت نہیں تھی سکتا سر مبارک کولو نہیں موڑے مبارک کولو کہ حضور کہہ عالمی چھن توجہ سجدے چھن لوگوں
تو کو ایک سجدہ تا دسائے نے کہ جے سجدے دے اندر سونا حسین میرے آقا دے سجدیاں دے نال کھیڈے سجدے چھن حسین کہیں مانڈیا کے سوار کریں کمر کے سوار کریں کندھے ہلے گا تو کو اے سجدہ نہیں دسیا کہ بدر دے اندر جب نبی سجدے دے اندر ابو بکر نبوت دے مونڈے ہلے گا سبحان اللہ شان سیدنا صدیق اکبر اور نبوت کو سجدے دے عالم دے اندر ابو بکر دے آقا بس کرو ہن میرا جگر پھٹ دے بس کرو عطا کا نصر اللہ اللہ دی مدد آئیے میرے آقا نے صحیح نے جو اٹھے صحیح نے جو جتھے ابو بکر دو تے ولائی میں جتھے نے فرمائے ابشر یا ابا بکر ابو بکر تے کو خوشخبری ہوئے ابو بکر تے کو خوشخبری ہوئے عطا کا جبریل وہ جبریل آئے کھڑے قرآن بیان آئے تک دی کھڑے سبحان اللہ نقد امداد کیا نقد مدد آیت قرآن کے نازل اللہ کے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللہ فرمائے دے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ میں اللہ ہو جانے تاری مدد کی تھی جو میں تاری امداد کی تھی کتھا بھی بدر دے جنگ دے اندر اللہ کیا امداد کی تھی کیا مدد کی تھی اللہ پاک فرمائے وَيُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف من الملائكة مسومين 5000 فرشتہ آنا پر بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين اے دیکھو تے صحیح 3000 دیا فرشتہ آنا پر مدد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بولو تے صحیح نے منگے کہ دے کول اللہ ایک بھائی گل بیٹھ تے صحیح ونجا جے حاضر بیٹھے ہو تو حدیث دی کتاباں دے اندر آندے کہ جرلے ایک بدر دی لڑائی تھیندی ودی آئی شیطان جڑا ہے یہ ابو جہل کا لے آیا کہ تگڑا تھی اور اتنا لو لشکر ہے اتنا ساز و سامان ہے یہ ایک منٹ کی کھیل نہیں ہونے ویسن تے میں تیرے نال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں نے صحابہ نعوذ باللہ ہونے کمر ٹوٹی نہیں لیکن میرے آقا نے کہنے کو مدد مانگی اللہ ضرور بولو مسئلہ سمجھے نہ کہنے کو مدد مانگی اللہ کو تے اللہ نے فوراً فرشتوں کی صورت دے اندر جلے مدد بھیجی تے شیطان دے ایویں پیر کمبن لگے پیر جو کمبن لگے ابو جہل تا دیدا کھڑا یہ انسانی صورت چاہے ودا شیطان انسانی شکل چاہے ودا تے بڑیاں اپنے کمپنیاں نال گھن کے ابو جہل ڈٹھے جوان دے پیر کم دے کھڑن وہ پتہ لگے کہ اے شیطان اویں نسن لگے بھجن لگے ابو جہل کہ خیر ہے کہ کیا ہے کھڑ ٹھہر قرآن پاک دے اندر آیا کھڑے شیطان آکھن لگا انی ارا ما لا ترون شیخ سمجھے مول سے کو کسا بیان کرنے لگے میں قرآن تو باہر نہیں نکلتا حدیث پاک تو باہر نہیں نکلتا شیطان آکے انی ارا ما لا ترون میں او شے دیکھدا پیاں جڑی تو نہیں دیکھ سکتا میں وہ چیز دیکھتا پیا جڑی تو
نہیں دیکھ سکتا بیا اس واسطے پہلے تیرے نال ہم لیکن گال سن ہوں میرا وضو ترٹ گئے تو میرا ہی جواب ہے میں مقابلے کھڑ میں کھڑ نہیں سکتا وہ لوگ شیطان جڑا نبوت دا ازلی دشمن ہے صحابہ دے مقابلے اے بھی نہیں کھڑا یہ بھی نہیں کھڑا بلکہ بھجے والی کی آدھے میں انہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑے لوگ اج بھی مقابلے تے سینے تانی کھڑے نہیں سمجھے میں شیطان تے بھج گئے آدھے انی ارا مالا ترون اگو آدھے انی اخاف اللہ میرے کو بھی اللہ دا ڈر ہے میرے کو بھی اللہ دا انی اخاف اللہ یہ الفاظ ہیں پڑھو قرآن نام سپارہ کرے جواب اللہ نے مدد کی ہے کیا سیدے صحابہ کو پانی کہا حالت جنگ خشکی دا عالم روزے دار اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ میں آسمانوں تو پانی دا انتظام کیتا کیا کیا کہ جڑی پکی زمین تے ابو جہل قابض ہا ان دی کمپنی قابض ہے اتھاں دل کے تھی گئی انہاں دے قدم پھسلن لگ گئے تے جڑی سیدے صحابہ کو کچی زمین ہے وہ پانی آون نال پک گئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان صحابہ وہ پک گئی پانی کا انتظام ہو گیا فرشتے آ گئے شیطان زور بولو حج کیا معلوم کیا ایسے لوگ جو آج بھی صحابہ کا مقابلہ کریں وہ شیطان کو بھی کوئی ہوئے میں نہیں آتا میں کہتا نہ نہیں چاہتا نہ میں کہہ کچھ سمجھتا میں تو یہ آتا کہ ہر مومن مسلمان کو صحابہ کا غلام ہونا چاہیے بے شک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے سارا کا غلام ہونا چاہیے پنجوں کا غلام ہونا چاہیے 12 کا غلام ہونا چاہیے 14 کا غلام ہونا چاہیے اور الحمدللہ اساں ہیں بے شک اسا صحابہ دے بھی غلام ہیں ایک قرآن گواہ ہے اہل بیت دے بھی غلام ہیں پنجہ دے بھی غلام ہیں 4 دے بھی غلام ہیں 12 دے بھی غلام ہیں 14 دے بھی غلام ہیں یہ سنی دی نشانی میں تو اس وقت بڑے زور دے رہا ہوں کہ اس غلامی کا دم بھرے دے ہوئے عملی طور سے بھی دکھاؤ ایسا جو آدھے ہیں حسین قرآن دا قاری تینا کول قاری کوئی نہیں حسین قرآن دا عالم ہا تینا کول عالم کوئی نہیں حسین نمازی ہا تینا کول نمازی کوئی نہیں حسین دی داڑھی ہے تینا کول داڑھی کوئی نہیں تو ساکو عملی ثبوت دیونا چاہیے نہیں دیونا چاہیے جی بھائی میں پہلے 2 آنکھیں ہن پر ہوں 4 آنکھ 2 تھائیں میں 2 بھائی آنکھ عملی ثبوت تاکہ دنیا دیکھے اللہ دے ملائکہ دیکھیں اللہ دے ہدایت فرشتے ہوئے فرشت بنا کے رب دے کول پہنچاویں اللہ تیرے محبوب دے غلام صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً کہ غلام کے کو اہدن غلام کیا کھاسے آدھے جو میرا آقا کھوے سی غلام کیا پیسے آدھے جو میرا آقا پیلے سی غلام کیا پیسے جو میرا آقا پوے سی غلام کتنا راسے جتنا میرا آقا رہے سی غلام تیری اپنی کوئی مرضی نہیں وہ آدھے جے اپنی مرضی کرا ہا وقت غلام کیوں سلواما ہا غلام کا ہونا ہی نہیں جڑا اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی سے قربان کر چھوڑا ہے یا نہیں ہے جی بھائی میرا مطالبہ اتھا ہی کھڑے تھے آپ 2 غلام بھائی بگڑا چاہتا نعرہ تکبیر میں کہنے میرے دریزہ بیٹھا ہوں تو بیٹھا میرے سامنے ہمیں کہ اللہ کو دعا کرنا پیا میں اللہ یہ سونا نوجوان وہ اللہ دی قسم ہے لوگوں قبولیت دی گھڑی ہی اے میں پہلے بیٹھا تو میری نگاہ اس نوجوان دے اتے ہائی تو میں دے دا پیا میرا اللہ کر لے تو میری دعا قبول کرے سے واللہ ہے قبولیت دی گھڑی ہی بیا کیڑا نوجوان ہے
میں کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، پیسے نہیں مانگ رہا، تھوڑے واسطے اللہ کو آخرت دی نجات مانگ رہا، وہ قبر کا خوف مانگ رہا، خدا دی قسم تہاڑے قیامت حضور دی کچہری کی سرخروئی پیا مانگنا، سونے کی کچہری سرخرو تھی سو میں کو کہیں آخر کا ثواب مل سی تو وہ منظر کیا ہو سی جب سونے علی اپنی انگلی نال پکڑ کے جنت کی دیویں دیکھو سبحان اللہ، تصور میں کرو اس منظر کا۔ جی بھائی کیا ہے اللہ والا ماشاء اللہ بھائی، اور نوکر صحابہ دے، نوکر علی دے، نہ بس یہ 10 روپے تک نوکری ہے۔ ہاں جی، اور آج عملاً ثابت کرو کہ ایسا حقیقی معنی کے اندر غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ بھائی۔ نوجوانوں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگزادہ میں شبد پرہیزگار، جوانی دی توبہ جڑی ہے کہ اللہ دے ہاں بڑی قبولیت کا مقام رہا۔ تو میرے دوست نے میرے بزرگوں میں گزارش کر دیا کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے اے بدر کے موقع دے کے جب مشکل دی گھڑی آئی ہے اوکھا ٹائم آئے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے کول منگیے، زور ڈال اللہ دھنا دلو، اللہ کول منگیے، امداد کے لیے کول منگیے، اللہ کے کول منگیے، حجرہ حضور کا امتی سی، حضور کا غلام سی، وہ مدد کے لیے کول منگسی، زور ڈال اللہ کا کول منگسی۔ آؤ سنے علی کا تذکرہ چلے تھے انہاں دی گل میں سنائی منا، میرا مولا علی شیر خدا اسد اللہ القاہر آپ صبح دا ٹائم، صبح دا وقت مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، نماز دی امامت کرائیں گے اور لوگوں کو رستے دے اندر الصلاۃ 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 نماز کی دعوت دینے میں آؤ نماز دی طرف، آؤ نماز دی طرف۔ حضرت امام حسن بن علن آپ دعوت میں توجہ کرو، صبح کی نماز تو سمے ستے ہوئے سونا علی اللہ کی طرف سمینا میں نے جو ہی جب مسجد کوفہ دے مین گیٹ دے اتے قدم رکھے نے اور مسجد کے اندر پہلا قدم سجا رکھے نے تے سر مبارک آپ نے اندر کی تے عبد الرحمن ابن ملجم لانتی بے ایمان ذات ابو داخل جب گھنتے بیٹھے حضرت علی دے سر مبارک کے مارے، سر مبارک دے زہر ابو داخل جل سر کھل گئے، خون دا فوارہ نکلے، حضرت علی دی زبان میں فرج نکل دے، فضل رب الکعبہ، فضل رب الکعبہ، میں کو قسم رب الکعبہ دی میں علی کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، میں علی کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ میرے دوست میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، حضرت علی کو زخمی حالت دے اندر، زخمی حالت دے اندر حضرت امام حسن امام حسین نالم آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بیٹو شاید میں اس زخم دے نال شہید ہو گیا جو میں حضور کرے شہادت کی بشارت سنی ہوئی ہے، میرے آقا میں کو شہادت کی بشارت دیتی ہے، میں دنیا کی رخصت ہو گئی ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تو کو وصیت کرے گا، نصیحت کرے گا، میری پہلی وصیت ہے اللہ کو ڈرائے، تقوی اختیار کرائے، خوف سے ڈر اللہ نہ رکھے، اللہ کے ماں سوا دیا کہنا خوف دل کے اندر نہ رکھے، تے مجھے وصیت کرے گا کہ مدد تے امداد نصرت تے امداد وہ بھی ہمیشہ اللہ کو منگائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، سید
سیدنا علی المرتضی حضرت علی دی وصیت حضرت علی المرتضی دی وصیت آخری وقت دی جل زخمی عالم دے اندر لوگوں اور وفات کے قریب شہادت کے قریب لوگ نصیحتاں اپنے بیٹے کو کریں گے پائیں کہ ڈر تے خوف کے نہ ہوئے تے مدد تے امداد کے دے کون منگنی ہے ہن جڑا علی والا سی علی والا ہوسی او کیا اکسی یا اللہ مدد یا اکسی یا علی مدد یا اللہ مدد زور نہ بولو یا میں دیا کہہ کو کچھ نہیں آدھا اپنے سنی نوجوانوں کو آدھا اور اہل سنت والجماعت دے نوجوان تیرے موٹر سائیکل دی لائٹ پہ یا علی مدد کیوں لکھے یا رسول اللہ مدد کیوں لکھے یا غوث پاک مدد کیوں لکھے جب علی مدد خدا کو منگ دے جب نبی مدد خدا کو منگ دے تو سنی دا کم میں علی والا ہے تاں بھی مدد اللہ کو منگے جے حضور دا امتی ہے جے مدد کینے کول منگے اللہ خود حضرت غوث پاک کینے کرے منگے اللہ زور بولو اللہ کو کوڑ نہیں مرے جھوٹ نہیں بولے معصوم چھوٹے بچپن دے عمر پڑھن ویندے پئے اما نے اے چولے دے اندروں کھیسے دے وچ حضرت سے پہنچان بھائی پریشان نہ تھی وہ کھیسے دے وچ اما نے اشرفیاں سی دتن بیٹا ضرورت پیش آوے تو خرچ کر گنی میری نصیحت ہے جو کوڑ نہ مار سبحان اللہ کوڑ نہ مارے رستے ڈاکا پائے گئے ڈاکو لٹن پائے گئے لوگوں کو لٹیں دے پائیں شیخ عبد القادر معصوم بچے پاسے کنے بیٹھن ایک ڈاکو ڈنگ گزرے فرمائے نے چاچا اڑتے آ میرے کول اما نے یہ سونے دے اشرفیاں لیتیا ہن یہ 80 دے قریب ہیں یہ میرے کھیسے ہیں میں گدی بیٹھا بیٹا تیرے کو پوچھا کہیں یہ سونا جی چیزیں میں تو نہیں پوچھا گل ٹھیک ہے تسا نہیں پوچھا لیکن میری اما میں کو ٹردے ویلے وصیت کی تھی ہے بیٹا اوکھا تھی میں سوکھا تھی میں کوڑ نہ ماری کوڑ نہ ماری اوکھ آوے تے مدد اللہ کو کرے اوکھ آوے تے مدد میں اما دی نصیحت تے عمل کیتے اوے تو حضرت غوث پاک دی جب گل سنی ہے ڈاکو باں کو پکڑے سردار اپنے کو گھن گئے آج سردار ہی بچے دی گل سن کیا گل ہے میرا ٹائم ضائع نہ کر ودے نہیں دی گل سنو انہاں سنائیے فرمایا ای میں پیسے کی دی بیٹھے میں پوچھا نہیں یہ آپ دسے دے کیوں بیٹا جی ہاں میری اماں نصیحت کی تھی ہے کوڑ نہ ماری مدد کے دے کول بنگی اللہ کول بنگی ڈاکو دیتے اثر تھے سر سجدے سجدے آدھے ڈاکو آج تو بعد میری ڈکیٹی تو توبہ ہے توالی مرضی ہے سارے آکھن لگے تو سارا سردار ہمیں جے چوریاں کیتیاں سے کٹھے ہیں جے ہون توبہ کریں دے پہے تو سارے کٹھے سمجھ آنی